السلام علیکم۔ آج کا پہلا سیشن اور اس میں جو میں نے پہلی نیوز لی ہے وہ ڈان نیوز پیپر سے لی ہے، جو کہتی ہے کہ مور ڈارک کلاؤڈز آن دا ہاریزن ایز واٹر موو ساؤتھ۔ اچھا، اس میں یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ڈارک کلاؤڈ آن دا ہاریزن، یہ ایک محاورہ ہے جسے انگلش میں ایڈیم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خطرے کی گھنٹی یا خطرے کی پیشن گوئی، جسے ہم عام یعنی کہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی بجنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مور ڈارک کلاؤڈز آن دا ہاریزن ایز واٹر موو ساؤتھ، یعنی کہ یہ مزید خطرے کی گھنٹی ہے جو پانی کیا ہے، پانی ساؤتھ کی طرف موو کر رہا ہے۔ ویسے آپ کو بتا دوں کہ پانی جو ہے پاکستان میں جو واٹر کا فلو ہے وہ ویسے ہی جو نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہے، نارتھ میں آتا ہے کشمیر اور ساؤتھ میں ہمارے پاس آتا ہے کراچی، یا جو ہمارے پاس سمندر ہے، بحرۂ ہند ہے، یہ ساؤتھ کی طرف آتا ہے۔ تو ہمارے جو بھی دریا ہیں وہ وہاں سے نارتھ کی سے ساؤتھ کی طرف بہتے ہیں۔ دس از جسٹ فار دا جنرل انفارمیشن۔ تو اس میں جو محاورہ استعمال ہوا یہ بہت ہی زبردست ہے، ایڈیم ہے۔ آپ اس کو عام طور پہ اپنی نارمل روٹین جو کمیونیکیشن ہے اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ ڈارک کلاؤڈ آن دا ہاریزن۔ نیچے میں نے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ایگزامپل اس کی لکھی ہوئی ہے کہ اسرائیلی اٹیکس آن قطر، دیر از اے ڈارک کلاؤڈ آن ہاریزن فار پیس ان مڈل ایسٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو مزید سمجھانے کے لیے یہاں لکھا ہے کہ جو اسرائیل نے قطر پہ اٹیک کیا ہے، اس سے جو ہے مڈل ایسٹ کا جو پیس ہے، وہاں پہ جو امن ہے، اس پہ خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا نیوز میں کہ اس کی وجہ سے جو سارے عرب ممالک ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ جو امن تھا اس ایریا میں، خاص طور پہ سعودی عرب، یو اے ای ایکسیکٹرا میں، تو وہ جو ہے وہ کافی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے، جو اسرائیل نے ریسنٹلی قطر پہ اٹیک کیا تھا۔ تو جو یہ بہت ہی زبردست ایڈیم ہے، اسے آپ یاد رکھیں، اسے لکھیں، اسے اپنی زبان میں استعمال کریں کہ ڈارک کلاؤڈ آن دا ہاریزن، خطرے کی پیشن گوئی یا خطرے کی گھنٹی۔ اچھا، دوسری جو نیوز ہے ہمارے پاس وہ ہے اے فیملیئر اسکرپٹ بٹ ناٹ مینی سلور لائننگز۔ یہ آپ کو اس تصویر سامنے دیکھ کے سمجھ آ گئی ہوگی، جو ابھی ریسنٹ ہمارا میچ ہوا ہے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ، جس میں بہت ہی بری طرح پاکستان کو شکست ہوئی ہے۔ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ فیملیئر کا مطلب ہوتا ہے جانا پہچانا، اسکرپٹ کا مطلب ہوتا ہے کہانی، کہ فیملیئر اسکرپٹ وہی جانی پہچانی سی کہانی جو ہم اکثر سنتے ہیں، یعنی کہ پاکستان اکثر انڈیا سے ہار جاتا ہے تو ہمیں کوئی نئی کہانی سننے کو نہیں ملی، بلکہ وہی کہانی ہے۔ بٹ ناٹ مینی سلور لائننگ۔ سلور لائننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ برے وقت میں چھوٹی سی امید کی کرن کو کہتے ہیں ہم سلور لائننگ۔ کہتے ہیں کہ وہی کہانی ہے، اور اس پہ مزید افسوس یہ ہے کہ ہمیں وہاں کوئی بھی جو ہے امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اس کو میں نے ایک یہاں پہ نیچے ایک ایگزامپل کے طور پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، کہ جو بھی بادل آتے ہیں، کیونکہ بادل ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، بادل آلموسٹ جو ہے وہ یعنی کہ کوئی خطرہ ہی لاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، کہ ہر بادل میں کہیں نہ کہیں کوئی امید کی کرن بھی موجود ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہر جو ہے وہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جو سلور لائننگ کا مطلب یہ ہوا کہ برے وقت میں چھوٹی سی امید کی کرن، آپ اسے مختلف طریقوں سے اپنے اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنے جو اپنی لینگویج ڈیلی کمیونیکیشن ہے اس کو، اس محاورے کو لازم استعمال کریں۔ یہ بہت ہی خوبصورت محاورہ ہے سلور لائننگ، جس کا مطلب ہوا برے وقت میں چھوٹی سی امید کی کرن۔ میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فیملیئر اسکرپٹ، فیملیئر جانا پہچانا، ویسا ہی جیسا پہلے تھا، ٹھیک ہے۔ اسکرپٹ کہانی، اسکرپٹ کا جو لفظ ہے ویسے بیسیکلی استعمال ہوتا ہے اس کہانی کے لیے کہ جو آگے پرفارم کی جائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتی ہے کہ آپ کتاب میں کہانی پڑھ لیتے ہیں، اس کو عموماً اسکرپٹ نہیں کہتے۔ اسکرپٹ اس کہانی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ ایک پرفارمنس میں تبدیل کرتے ہیں، جیسے آپ چاہے وہ تھیٹر میں ہو، چاہے وہ فلم کی صورت میں ہو، ڈرامے کی صورت میں ہو، تو جو ڈرامے کی پہلے کہانی لکھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اسکرپٹ، یا جو اسٹیج پہ پرفارم کرنے کے لیے جو اس سے پہلے لکھا جاتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل، اس کو ہم اسکرپٹ کہتے ہیں۔ فیملیئر اسکرپٹ وہی جانی پہچانی کہانی، بٹ ناٹ مینی سلور لائننگ۔
لیکن اس پہ ظلم یہ ہے کہ اس پہ کوئی امید کی کرن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دا موسٹ کنسسٹنٹ پرفارمنس ان پاکستانز اننگ سیمس ٹو بی دا امپائر. اس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو یہ جو سیریز تھی اس میں باقی تو کسی نے کچھ خاص پرفارم نہیں کیا، کنسسٹنٹ پرفارمنس کسی کی نہیں رہی، بٹ امپائرز کے علاوہ جو امپائرز تھے وہ نظر آئے ہیں. گیون دیئر ریڈینیس ٹو ڈیلیور دا ورڈکٹ ان انڈیاز فیور، کہ وہ جو انڈیا کے فیور میں فیصلے دیتے ہوئے نظر آئے ہیں. سوائے ان کی پرفارمنس کے کسی کی کوئی پرفارمنس اس اننگز میں سامنے نہیں آئے. تو کنسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے مستقل. کنسسٹنٹ بہت ہی زبردست لفظ ہے جو عام طور پہ روزانہ آپ سنیں گے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. کنسسٹنٹ اور کنسسٹنسی کہتے ہیں مستقل مزاجی کو، اسی سے لفظ بنا ہوا ہے. کنسسٹنس بنا ہوا ہے، پھر کنسسٹنسی بنا ہوا ہے. تو کنسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے مستقل، کنسسٹنسی کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاجی. اور اس کے لیے میں ایک آپ کو موٹیویشن یہ دے دوں کہ اگر آپ کسی کام میں کنسسٹنٹ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس چیز میں مستقل مزاج نہیں ہیں تو آپ کو اس چیز کے بہتر نتائج یعنی کہ ریزلٹس نہیں ملیں گے. اس لیے آپ کو اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں ہمیشہ کوشش کریں کہ چاہے تھوڑا کریں لیکن اس میں آپ کنسسٹنٹ رہیں اگر آپ کو اس کے ریزلٹس چاہیے. ریڈینیس کا مطلب ہوا کہ بالکل تیار. ٹھیک ہے، کہ وہ نظر آئے ہیں، امپائر جو تھے وہ بالکل تیار نظر آئے ڈیلیور کرتے ہوئے. کیا ورڈکٹس کہتے ہیں فیصلے. ٹھیک ہے، یہ عموماً یہ ورڈکٹس جو لفظ ہے یہ جو عدالتوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اس طرح کا ورڈکٹ آ گیا ہے کہ اس کا جو عدالتی فیصلہ تھا وہ آ گیا ہے. تو یہی لفظ استعمال ہوتا ہے جو امپائر وہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں، آؤٹ دیتے ہیں، تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ورڈکٹ کہتے ہیں. میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. دا موسٹ کنسسٹنٹ پرفارمنس ان پاکستانز اننگ سیمس ٹو بی دا امپائرز گیون دیئر ریڈینیس ٹو ڈیلیور ورڈکٹس ان انڈیاز فیور. آپ کو اس سے جو نیوز ہے اس سے اختلاف ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت مزے کے ورڈز ہیں. فیملیئر ہو گیا، ہمارے پاس اسکرپٹ ہو گیا، اور سلور لائننگ، اس کو یاد رکھیں. سلور لائننگ کو آپ اس کو عام یعنی کہ جب آپ اردو بولتے ہیں تو اس میں آپ استعمال کریں کہ مجھے تو اس میں کوئی سلور لائننگ نظر نہیں آ رہی، مجھے اس میں یعنی کہ کوئی بھی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. اس طرح جب آپ عام طور پہ استعمال کریں گے لفظوں کو تو پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کی جو ہے جو ووکیبلری ہے، جو ایکٹیو ووکیبلری ہے اس کا حصہ بنتے جائیں گے. اور پھر کنسسٹنٹ ہو گیا، پھر ریڈینیس ہو گیا، پھر ورڈکٹ ہو گیا. یہ ہمارے آج کے ورڈز تھے. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.